نمبر 766 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ باب نمبر 140 کھڑے کھڑے پانی پینے کا جواز اور بیٹھ کر پینے کے افضل ہونے کا بیان۔ اس میں ایک تو حضرت کبشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جو اس سے ما قبل کے باب میں گزری، اس میں کھڑے کھڑے پانی پینے کا جواز ہے۔ حدیث نمبر 767 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا جبکہ آپ کھڑے ہوئے تھے، بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 768 حضرت غزال بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بابر رحبہ غالباً مسجد کے کھلے صحن میں تشریف لائے اور کھڑے کھڑے پانی پیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کیا، بخاری۔ حدیث نمبر 769 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے چلتے کھا لیتے اور کھڑے کھڑے پانی پی لیتے تھے، ترمذی حسن صحیح۔ فوائد یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا مستقل معمول نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ بوقت ضرورت کبھی کبھی اس طرح کر لیا کرتے تھے، ورنہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا ایک نہایت کبیح عمل ہے۔ بعض علماء نے ممانعت کی احادیث کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا ہے، ابن حجر نے اسی رائے کو پسند کیا ہے، فتح الباری۔ حدیث نمبر 770 حضرت عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے دونوں طرح سے پیتے ہوئے دیکھا ہے، ترمذی حسن صحیح۔ حدیث نمبر 771 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تو سب سے بدتر یا سب سے زیادہ خبیث عمل ہے، مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 772 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑی ہو کر نہ پیے، اور جو بھول کر پی لے تو اسے چاہیے کہ قی کر دے، مسلم۔ فوائد ابتدا میں ذکر کردہ احادیث سے اگرچہ کھڑے کھڑے پانی پینے اور کھانے کا جواز ملتا ہے، لیکن ان پر عمل صرف بوقت ضرورت یا مجبوری ہی کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بیٹھ کر ہی کھایا پیا جائے، یہی افضل عمل ہے۔ آج کل دعوتوں میں کھڑے کھڑے کھانے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ سہولت ہے کہ بیک وقت سارے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کی قباحتوں کو جو اس ایک سہولت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں نہیں دیکھتے۔ اس میں ایک تو مغرب کی نقالی ہے جو حرام ہے، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، تیسرے اس میں جو بگدڑ
مچتی ہے وہ کسی باوقار اور شریف قوم کی شایانی شان نہیں۔ چوتھے، اس میں ڈھور ڈنگروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ گویا اشرف المخلوقات انسانوں کو ڈھور ڈنگروں کی طرح چارہ ڈال کر کھول دیا جاتا ہے، پھر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے اس پر جانور بھی شاید شرما جاتے ہوں۔ پانچویں، انسان نما جانوروں کو باڑی یا استبل میں جمع کرنے کے لیے وقت پر آنے والوں کو نہایت اذیت ناک انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھا جاتا ہے، جس سے ان کا قیمتی وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انتظار کی شدید مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ششم، اس انتظار کی گھڑیوں میں یا تو فلمی ریکارڈنگ سننے پر انسان مجبور ہوتا ہے یا بانڈ میراثیوں کی جگتے یا میوزک کی دھنیں سننے پر۔ ہفتم، یہ کہ اس طرح کھانا ضائع بھی بہت ہوتا ہے۔ بہرحال دعوتوں میں کھڑے کھڑے کھانے کا رواج اکثر غلط ہے اور مذکورہ سارے کام بھی شیطانی ہیں، اس لیے دعوتوں کا یہ انداز بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باب نمبر 115، مستحب ہے کہ پلانے والا خود سب سے آخر میں پیے۔ حدیث نمبر 773، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا ساقی ان کے آخر میں ہوتا ہے، یعنی سب کو پلا کر آخر میں پیتا ہے۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد: امام صاحب نے جو باب باندھا ہے اس حدیث سے اس پر استدلال فرمایا ہے، اس لیے تقسیم کا ادب یہی ہے کہ تقسیم کرنے والا خود آخر میں کھائے یا پیے۔ یہ آدمی کی زیادہ شایانی شان ہے، اس میں انسان کی عزت اور وقار زیادہ ہے۔ باب نمبر 116، سونے چاندی کے علاوہ تمام پاک برتنوں سے پینے اور نہر وغیرہ سے بغیر برتن اور ہاتھ کے کنارے سے پینے کا جواز، اور کھانے پینے اور طہارت اور دیگر استعمالات میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی حرمت۔ حدیث نمبر 774، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا تو قریب گھر والے تو وضو کرنے کے لیے اپنے گھروں میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک ٹب پانی سے بھرا ہوا لگن لایا گیا۔ وہ ٹب اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں ہتھیلی بھی نہیں پھیل سکتی تھی، یعنی چھوٹا سا برتن تھا، اسی حساب سے اس میں پانی تھا، لیکن سارے لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا، تم کتنے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 80 سے کچھ زیادہ۔ بخاری و مسلم۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا، چنانچہ آپ کے پاس ایک ایسا پیالہ لایا گیا جس کا منہ کھلا تھا اور گہرائی کم تھی، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اس میں اپنی انگلیاں رکھ دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بس میں پانی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا، بس جن لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا اس کا میں نے شمار کیا تو وہ 70 اور 80 کے درمیان تھے۔ فوائد: اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت معجزے کے علاوہ پتھر کے برتن کے استعمال کا جواز ہے۔ حدیث نمبر 775، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے پیتل کے ایک برتن میں آپ کو پانی پیش کیا، آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ بخاری۔ السفر سواد پر پیش اور اس پر زیر بھی جائز ہے، اس کی معنی پیتل کے ہے، طور
प्याले की तरह एक बर्तन है, ये ता के साथ है। फवाइद। फायदा, इसमें वुजू के लिए पीतल के बर्तन के इस्तेमाल का जवाज है। हदीस नंबर 776। हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के पास तशरीफ ले गए। आपके साथ आपका एक साथी भी था। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया, अगर तेरे पास मशकीज़े में इस रात का बासी पानी है तो हमें पीने के लिए दे, वरना हम नहर वगैरह से खुद मुंह लगाकर पी लेंगे। बुखारी। अशन्नु, शन के माना मशकीज़े के हैं। फवाइद। इमाम नबी रहमतुल्लाह ने बाब में जिस कुर्रा का जिक्र फरमाया है, यानी बर्तन और हाथ के बगैर मुंह लगाकर नहर वगैरह से पानी पीने का जवाज, इसकी बुनियाद यही हदीस है। इससे इस्तिदलाल वाज़ह है। गर्मी के मौसम में रात का ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का बासी पानी तलब फरमाया, क्योंकि पानी इस तरह का बासी नहीं होता जिस तरह खाने पीने की दूसरी चीजें हो जाती हैं। हदीस नंबर 777। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रेशमी लिबास के पहनने से और सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना फरमाया, और इरशाद फरमाया कि ये चीजें दुनिया में काफिरों के लिए हैं, यानी वो अल्लाह के अहकाम से बेपरवाह होकर इनका इस्तेमाल करते हैं, और तुम्हारे लिए आखिरत में है जो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नेकियों के सिले में अता फरमाएगा। बुखारी और मुस्लिम। फवाइद। हरीर और दीबाज दोनों रेशमी लिबास हैं। ये दुनिया में मर्दों के लिए हराम और औरतों के लिए जायज है, और सोने चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल मर्दों और औरतों दोनों के लिए ममनू है। अलबत्ता जुमहूर उलमा के नजदीक औरतें सोने चांदी का बना हुआ जेवर इस्तेमाल कर सकती हैं, ताहम इससे भी इज्तनाब किया जाए तो बहुत बेहतर है, और इनका तर्क बहुत ही कबाहतों की खत्म करने का जरिया बन सकता है। हदीस नंबर 778। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चांदी के बर्तनों में पीता है वो यकीनन जहन्नम की आग अपने पेट में भरता है। बुखारी और मुस्लिम। और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि बेशक वो आदमी जो सोने और चांदी के बर्तनों में खाता या पीता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। फवाइद। सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना एक तो फजूल खर्ची है, दूसरे मुतकब्बिरीन की आदत और इनका शेवा है, और ये दोनों ही बातें अल्लाह को सख्त नापसंद है, इसलिए ये कबीरा गुनाह है जिसकी सजा जहन्नम की आग है। किताबुल लिबास। बाब नंबर 117। सफेद कपड़े के मुस्तहब होने और सुर्ख, सब्ज, जर्द और सियाह रंग के, नीज रेशम के अलावा सूत, बालू और ऊन वगैरह के कपड़ों के जायज होने का बयान। अल्लाह तआला ने फरमाया, ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा जो तुम्हारी सतर पोशी करता है, और जीनत का सामान उतारा, और परहेजगारी का लिबास ये ज्यादा बेहतर है। और फरमाया, और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास कमीज, ज़रा और चादर वगैरह बनाए जो तुम्हें गर्मी और सर्दी से बचाते हैं, और ऐसे लिबास भी जो लड़ाई में तुम्हारा बचाव करते हैं। फायदा आयात।
مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لباس کی نعمت کا اور ان کے فوائد کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تمہیں موسم کی شدتوں، گرمی سردی سے اور جنگ میں نیزوں، تلواروں وغیرہ کی ضربوں اور طعنوں سے بچاتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ تمہاری زینت کا اور تمہاری حسن و جمال میں اضافے کا بھی باعث ہے۔ اسے امام صاحب موصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ لباس استعمال کرے گا تو مذکورہ فوائد اسے حاصل ہوں گے، جس سے ہر قسم کے لباس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ تاہم چونکہ ریشمی لباس کی مردوں کے لیے ممانعت آ چکی ہے، اس لیے یہ جواز سے مستثنیٰ ہوگا۔ اسی طرح احادیث میں سفید لباس کو بہتر قرار دیا گیا ہے، اس لیے سفید رنگ بہتر ہے اور دوسرے رنگوں کا لباس جائز ہے۔ تاہم ایسے رنگ جن کا چلن رواج عورتوں میں ہو وہ عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ممنوع قرار پائیں گے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ ہوں۔ حدیث نمبر 779، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں، اور اپنی مردوں کو بھی اسی میں کفنایا کرو۔ ابو داؤد ترمذی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 780، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید پوشاک استعمال کرو اس لیے کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دو۔ نسائی و حاکم۔ صحیح حدیث ہے۔ فوائد: ان دونوں احادیث میں زندہ اور مردہ دونوں کے لیے سفید لباس کو بہتر، پاکیزہ اور عمدہ بتلایا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں جو وقار اور حسن و رعنائی ہے وہ مردانہ جلال و عظمت کے مطابق ہے، جبکہ دوسرے رنگوں میں متکبرین یا عورتوں وغیرہ سے مشابہت کا امکان ہے۔ حدیث نمبر 781، حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے، میں نے آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ مردوں کے لیے سرخ لباس بھی جائز ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ کا رجحان ہے، اور مذکورہ باب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تاہم بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرخ لباس خالص سرخ رنگ کا نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھی، جس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک خالص سرخ رنگ کے کپڑے جس طرح عورتیں پہنتی ہیں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حالات و ظروف کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ اگر کسی جگہ یہ رنگ کافروں کا شعار یا عورتوں میں اس کا چلن عام ہوگا تو مسلمان مردوں کے لیے کفار سے مشابہت یا عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ناجائز اور بصورت دیگر جائز ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ گھر کے اندر مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس پہننا جائز ہے، اور گھر سے باہر اجتماعات اور مجلسوں میں ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لیے بجائے خود ممنوع نہیں، حالات و ظروف کے مطابق اس کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ ہوگا۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے اور معاشرے میں خالص سرخ رنگ کا جوڑا عورتوں کا بالخصوص شادی کے موقع پر دلہنوں کا مخصوص لباس ہے، اس لیے مردوں کے لیے اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ تاہم یہ عدم جواز صرف عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ہے، ورنہ اس کی ممانعت کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 782، حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتح جگہ وادی کے نشیب میں تھے، سرخ رنگ کے چمڑے سے بنے ہوئے خیمے میں دیکھا۔ پس حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر باہر نکلے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہیں صرف کچھ چھینٹے مل سکے،
اور بعض وہ تھے جنہیں کچھ پانی مل گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم اطہر پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا جس سے آپ کی سفیدی نمایاں ہو رہی تھی، گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور میں بلال رضی اللہ عنہ کے منہ کا ادھر اور ادھر کرتے ہوئے خیال رکھ رہا تھا یا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیرتے۔ پھر ایک ڈنڈا سترے کے طور پر آپ کے لیے گاڑ دیا گیا، بس آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سترے کے آگے سے کتا اور گدھا گزرتا جنہیں روکا نہیں جاتا تھا۔ بخاری و مسلم۔ امزہ نون کے زبر کے ساتھ پھل لگے ڈنڈے جیسا ڈنڈا، پھل سے مراد ٹپ۔ فوائد۔ ابتا ایک جگہ کا نام ہے، اسے وادی محسب بھی کہتے ہیں۔ ابتا لغت میں نشیبی جگہ کو کہتے ہیں اور یہ نشیب میں اور برساتی پانی کی گزرگاہ تھی، اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ ومن ناضح ومن نائل کا مطلب ہے کہ جن کو پانی نہیں ملا ان پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے تری سے چھڑکاؤ کر دیا۔ جن کو پانی ملا تھا اور نائل وہ لوگ ہیں جنہیں پانی مل گیا تھا اور وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں وغیرہ پر مل لیا تھا، یہ انہوں نے تبرک کے طور پر کیا تھا۔ دوسری روایت میں اس مفہوم کو زیادہ واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جن کو پانی ملا وہ انہوں نے مل لیا اور جن کو نہیں ملا انہوں نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے کر اپنے جسم پر لگا لی۔ مسلم۔ اس میں ایک تو وہی سرخ رنگ کا لباس پہننے کا جواز ہے جس کی تفصیل ما قبل کی حدیث کے فوائد میں ہم بیان کر آئے ہیں۔ دوسرے اس میں سترے کا مسئلہ ہے کہ آگے کوئی دیوار وغیرہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ کوئی چیز سامنے بطور سترہ رکھ لی جائے، اس سترے کی آگے سے گزرنے میں نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ تیسرے اس میں تبرک کا اثبات ہے، جیسا کہ پہلے بھی بعض مقامات پر اس کا جواز و ثبوت گزر چکا ہے۔ حدیث نمبر 783۔ حضرت ابو رمسا رفاعہ تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر 2 سبز رنگ کے کپڑے تھے۔ ابو داؤد ترمذی سند صحیح کے ساتھ۔ حدیث نمبر۔ فوائد۔ اس میں سبز رنگ کے کپڑے پہننے کا جواز ہے۔ حدیث نمبر 784۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی۔ مسلم۔ فوائد۔ اس میں سیاہ رنگ کا لباس، عمامہ اور چادر وغیرہ پہننے کا جواز ہے، تاہم ہمارے ملک میں سیاہ لباس ایک مخصوص فرقہ ماتم اور اپنے شعار کے طور پر پہنتا ہے، اس لیے اس کی مشابہت سے بچنے کے لیے مکمل سیاہ لباس سے اجتناب بہتر ہے، تاہم خالی سیاہ پگڑی سے مشابہت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کراہت کا کوئی پہلو نہیں۔ حدیث نمبر 785۔ حضرت ابو سعید عمر بن خریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ پگڑی ہے، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے۔ مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی۔